عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں۔ زندگی بے بندگی شرمندگی ہے۔ مذہب اسلام نے انسان کو سکھایا ہے کہ اگر کامیابی چاہتا ہے تو رب کی رضا کے لیے ہمہ جہتی دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے اور تقاضا اسلام کو پورا کرنے کے لیے زندگی کے ہر گھڑی میں تیار رہے، اب چاہے وہ بدنی عبادت سے متعلق تقاضا ہو یا پھر مالی۔ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم کے نرالی اور بے مثالی انداز ہمیشہ چاہتی ہے کہ یہ بندہ اولاد آدم کچھ ایسا کام کرتا رہے جس سے ان کی زندگی میں انقلاب رونما ہوتا رہے اور میری قربت بھی ان کو میسر ہوتی رہے۔ اسی لیے کبھی حکم دی جاتی ہے کہ 24 گھنٹوں میں 5 وقت نماز کو پڑھتے رہو، ہم تم کو اجر و انعام سے مالا مال کرتے رہیں گے۔ دیگر اسی طرح کی عبادت بجا لانے پر انعام و اکرام، نواش و عنایت سے نوازتے رہوں گا۔ اسی طرح سال میں ہمارے لیے انعامات خصوصی عنایت کرنے کے لیے 2 عیدیں رکھے، عید الفطر و عید الاضحیٰ۔ عید الفطر رمضان المبارک کی تکمیل پر اور عید الاضحیٰ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو، تاکہ اس میں جو عمل بدنی و مالی ہے اس کو ادا کرتے ہوئے اجر عظیم کے مستحق بن سکو۔ اس میں ایک عمل قربانی والا ہے جو ایک عظیم الشان عبادت ہے، اور یہ قربانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مشروع چلی آ رہی ہے۔ ہر مذہب و ملت کا اس پر عمل رہا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ چوپایوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، مگر اس کی بھی ایک خاص اہمیت رہی ہے کہ قربانی کا عمل گرچہ امت میں جاری رہا ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں خصوصی اہمیت اختیار کر گیا۔ اسی وجہ سے اسے سنت ابراہیمی کہا گیا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پا کر محض خدا کی رضامندی کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ اسی عمل کی یاد میں ہر سال مسلمان قربانیاں کرتے ہیں۔ اس قربانی سے ایک اطاعت شعار مسلمان کو یہ سبق ملتا ہے کہ وہ رب کی فرما برداری اور اطاعت میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہے اور مال و متناع کی محبت کو چھوڑ کر خالص اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کرے، اور قربانی کرتے وقت یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ قربانی کی طرح دیگر تمام عبادات میں مقصود رضا الہی رہے، غیر کے لیے عبادت کا شائبہ تک دل میں نہ رہے۔ گویا مسلمان کی زندگی اس آیت کی عملی تفسیر بن جائے۔ ان صلاتی و نسکی ترجمے کے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کی رضامندی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قربانی کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت فرمائی۔ روایت میں بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 10 سال قیام فرمایا۔ اس قیام کے دوران آپ قربانی کرتے رہے۔ قربانی اپنے اندر گناگو خوبیاں سمیٹے ہوئے ہیں، بس صرف حوصلہ اور ہمت کی ضرورت درکار ہے۔ جب علم ہوگا کہ یہ کتنا ہماری کامیابی کا ثمرہ لیے ہوئے ہے تو یقیناً اس کے ادا کرنے سے ذرہ برابر غفلت و کوتاہی کا سامنا نہیں کریں گے۔ جیسا کہ کئی احادیث میں قربانی کے فضائل بات ہے، چند حدیث کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے کے لیے ان کی ایک ہی ادا کافی ہے کہ اس پر قربان ہو جایا جائے۔ بہت ساری حدیثیں ضمن میں حاصل رہے۔ ایک حدیث مبارک ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمیں اس قربانی کے کرنے میں کیا ملے گا؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ کرام نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ، ان کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ اسی ایک دوسری حدیث میں بات ملتی ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور قربانی کو خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ مزید بڑا ارشاد مبارک ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کسی خرچ کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بنسبت اس خرچ کے جو بقرہ عید والے دن قربانی پر کیا جائے ہرگز نہیں۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے لیے مال کیا اگر جان کی قربانی طلب کی جائے تو بلا تردد کے نبی کے صدقے میں قربان ہو جاتے۔ مذہب اسلام میں جو اعمال رکھا گیا ہے وہ تمام افراد کے لیے یکساں نہیں ہے، ورنہ بہت سارے احباب اس عمل کو نہیں کر سکتے اور گناہ کاروں میں شمار ہوتے۔ اسی لیے قربانی والا جو مالی عمل ہے جس کے ذریعے بہت زیادہ رب کے قربت حاصل ہوتی ہے، قربانی والا عمل بھی ان کے لیے واجب قرار دیا گیا ہے جو صاحب نصاب ہو۔ قرآن و سنت میں قربانی کے تعلق سے کئی دلائل موجود ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیں اور پھر قربانی کریں۔ یہ بات پائے ثبوت کو پہنچتی ہے کہ نماز عید اور قربانی واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ بھٹکے۔ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرتا ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور صاحب رحمت ہو وہ کبھی کسی کو حالت ہزیمت اور مصیبت میں نہیں دیکھ سکتے۔ اسی لیے وہ دن آنے والے قبل اپنے احساسات کا برملا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ صاحب نصاب ہونے کے باوجود اگر قربانی نہیں کرتے تو آپ عیدگاہ میں نہ آئے، کیونکہ وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے پر آپ نے سخت وعید ارشاد فرمائی اور وعید ترک واجب پر ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ قربانی واجب ہے۔ حضرت جندب بن سفیان الجبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عید الاضحیٰ کے دن حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے قبل قربانی کا جانور ذبح کر دیا تو اسے چاہیے کہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح نہیں کیا تو اسے چاہیے کہ عید کی نماز کے بعد ذبح کرے۔ قربانی سنت اور ایک معروف چیز ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ جس مرد عورت میں قربانی کے ایام میں درج ذیل باتیں پائی جاتی ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ مسلمان ہو، آزاد ہو، صاحب نصاب ہو، مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ قربانی واجب ہونے کا نصاب وہی ہے جو نصاب صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا ہے۔ بس جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی مال یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد سامان میں سے کوئی ایک چیز یا ان 5 چیزوں یا بعض مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسے مرد و عورت پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے جانور، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر شریعت مطہرہ وضاحت نہیں کرتی ہے کہ کن جانوروں کی قربانی کرنی ہے اور دیگر جانوروں کی قربانی مشروع نہیں ہے تو اپنی سہولت کے اعتبار سے ایسے اقدام کرتے جس سے ان کو غلط سہولت نظر آتا، جبکہ شریعت کے واضح کام ملنے کے بعد بھی کئی مواقع پر سننے کو ملتا ہے کہ ہم نے مرغی کی قربانی دے دی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، میں شہر حیدرآباد سے تقریباً 80 کلو کے فاصلے پر ایک گاؤں گیا تھا جہاں ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ امسال میں نے اپنے گھر کے تمام فرد کے نام سے ایک مرغی کی قربانی دی، آئندہ سال بیل کی قربانی دوں گا۔ ایسے کئی واقعات سے معاشرے کا سامنا ہے، کیونکہ دینی تعلیم سے دوری اور غفلت یہ سارے حالات کی وجہ ہے۔ اسی لیے شریعت میں خاصی وضاحت کے ہر چیز کا احاطہ کر دیا گیا تاکہ غفلت اور نااہلی سے محفوظ رہے، اور جو عمل کر رہا ہے رضا الہی کے لیے اس کا پورا اجر پائے۔ قربانی کے لیے جانور کے تعلق سے ہے کہ وہ بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، اونٹ، نر، مادہ، ان سب کی قربانی کر سکتے ہیں۔ ان کی عمروں کی تفصیلات بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بھیڑ بکری 1 سال، گائے بھینس 2 سال اور اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے، البتہ بھیڑ اور دمبا جو دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو اگر 1 سال سے کم عمر کا بھی ہو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے لیے عمر والا جانور ذبح کرو، ہاں اگر ایسا جانور میسر نہ ہو تو پھر 6 ماہ کا دمبا ذبح کرو جو سال کا لگتا ہو۔ قربانی کے بڑے جانور جیسے اونٹ،
اونٹنی، بیل، گائے یا بھینسا ہو تو اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، یعنی ایک جانور 7 افراد کی جانب سے کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو جائے۔ صحیح مسلم جانور کے ساتھ دن کا بھی تعین کر دیا گیا ہے تاکہ اس کی ادائیگی کے لیے دنوں میں اختلاف سے محفوظ رہا جا سکے اور اس کی ادائیگی میں تردد سے بچا جا سکے۔ اس کے 3 دن متعین کیا گیا ہے، وہ ہے 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ اس کے علاوہ ایام میں مذکورہ قربانی قبول نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحج میں فرمایا ہے، معلومات کے لیے موجود ہوں اور ایام مقررہ میں ان مخصوص چوپاؤں پر اللہ کا نام لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد یوم النحر 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد 2 دن ہے۔ اس سے مربوط حدیث ہے جن کی راوی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں جو شخص قربانی کرے تو تیسرے دن کے بعد اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ نہ رہنا چاہیے۔ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھنے کے ممانعات ابتداء اسلام میں تھی، بعد میں اجازت دی گئی کہ اسے 3 دن کے بعد بھی رکھا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے کہ قربانی کے دن 3 ہی ہے۔ قربانی کا وقت شہر والوں کے لیے نماز عید ادا کرنے کے بعد اور دیہات والوں کے لیے جن پر نماز جمعہ فرض نہیں، صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن سورج طلوع ہونے کے بعد ذبح کرنا بہتر ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمارے اس عید کے دن میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، پھر واپس آ کر قربانی کریں۔ جس نے ہمارے اس طریقے پر عمل کیا، یعنی عید کے بعد قربانی کی، تو اس نے ہمارے طریقے کے مطابق درست کام کیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی تو ایک گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کیا ہے، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نماز عید سے قبل قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے، البتہ دیہات میں نماز عید کا حکم نہیں ہے، اس لیے وہاں قربانی کے وقت کا شروع ہونا ہی کافی ہوگا اور اس کا آغاز طلوع فجر سے ہو جاتا ہے۔ قربانی سے متعلق جو عمومی مسائل ہے ان کو بھی بتایا گیا تاکہ اس کی ادائیگی میں کوتاہی اور تجاہل نہ ہو جائے اور اس پر جو اجر و ثواب حاصل ہونا ہے اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، بلکہ کئی فاحش غلطی کی وجہ سے مال کے ضیاع نہ ہو جائے اور ثواب و انعام سے محروم نہ رہ جائے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس طرف خاصی توجہ دے۔ مختصر یہاں احاطہ کیا گیا جن کو بہتر طریقے سے ذہن نشین کرے۔ خصی جانور کی قربانی کرنا جائز بلکہ افضل ہے۔ اگر کوئی آدمی عقیقے کی نیت سے قربانی کے جانور میں اپنا حصہ رکھ لے تو یہ جائز ہے۔ ایسا لنگڑا جانور جو چلتے وقت پاؤں زمین پر بالکل نہ رکھ سکتا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں، البتہ اگر وہ چلنے میں اس پاؤں سے کچھ سہارا لیتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر جانور کے اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہو کہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، ہاں اگر چارہ کھا سکتا ہو تو قربانی جائز ہے۔ جس جانور کی پیدائشی طور پر ایک یا دونوں کان نہ ہو یا کان کا تیسرا یا زیادہ حصہ کٹا یا ہوا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں، ہاں اگر تیسرے حصے سے کم کٹا ہوا ہو تو اس کو قربانی جائز ہے۔ اگر جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے لیکن جڑ سے نہیں اکھڑا تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر جڑ سے اکھڑ چکا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جانور کی دم اگر تہائی سے کم کٹی ہوئی ہو تو قربانی جائز ہے، اگر تہائی یا اس سے زائد کٹی ہوئی ہو تو قربانی جائز نہیں ہے۔ جانور اگر اندھا ہو یا کانا ہو یا ایک آنکھ کی تہائی یا اس سے زائد روشنی نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، ہاں اگر روشنی تہائی سے کم جاتی رہے تو قربانی جائز ہے۔ ذبح کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہو، لہٰذا مشرک، مجوسی، بت پرست اور مرتد کا ذبیحہ حرام ہے۔ گوشت کا حکم افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائے، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوست احباب کے لیے اور ایک حصہ فقراء و مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ ہاں اگر عیال زیادہ ہو تو سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر قربانی کے جانور میں کئی حصے دار ہو تو گوشت کو وزن کر کے تقسیم کیا جائے، نہ کہ اندازے سے۔ قربانی کے گوشت کو فروخت کرنا یا اجرت میں دینا جائز نہیں۔ قربانی کی کھال اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں، البتہ اس کو فروخت کر کے قیمت استعمال میں لانا جائز نہیں۔